حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ پوچھا، اے پروردگار مجھے کوئی ایک ایسا ذکر بتا دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو جتنے دنیا کے ایمان والے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں، یہ تو عام چیز ہے، یہ تو کامن چیز ہے، اس میں ایسی کون سی خاصیت رہی؟ اللہ کوئی اور اچھا جملہ بتا دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اے موسیٰ اگر ترازو کو قائم کر دیا جائے اور ایک ترازو کے پلے میں 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو 7 آسمان اور زمین کا پلہ ہلکا ہو جائے اور کلمہ توحید کا پلہ بھاری ہو جائے۔ یہ ہے کلمہ توحید۔ اللہ کہے گا بندے لا ظلم اليوم، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بندہ جائے گا کلمہ توحید کا وہ جو پرچہ ہے چھوٹا سا کاغذ اسے لے جا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پلے میں 99 دفتر رکھے ہوئے ہیں گناہوں کے اور دوسرے پلے میں صرف کلمہ توحید واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پلے میں رکھے گا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں 99 دفتروں کا جو پلہ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا 99 دفتروں پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ لا الہ الا اللہ کیا یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی ثواب ملے گا ہمیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کہا ابو ذر تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیا نیکی ہے؟ کیا یہ نیکی ہے؟ ابو ذر سنو، فرمایا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو اسی کلمہ توحید کی نیکی لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑی نیکی دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کوئی نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نیکی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو ذر سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخنوا موتاكم لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین کی، وصیت کی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ابو سعید، جب تمہارے سامنے کسی کا انتقال ہو رہا، کسی کے مرنے کا وقت قریب ہو، تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی اس کو تلقین کرو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب کسی کی زندگی کا آخری وقت، آخری سانسیں چلتی ہیں تو آزو بازو بیٹھے ہوئے لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ پڑھو پڑھو بولتے ہیں مرنے والے کو، یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اسے پڑھنے پر ابھاریں گے نہیں، پڑھو 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 ایسا نہیں کریں گے، صرف تلقین کی جائے گی وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کلمہ ہے، کلمہ توحید ہے، اور یہی اور کلمہ ہے جسے کلمہ شہادت کہتے ہیں، وہ تھوڑا بڑا ہے۔ اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی خصوصیت اس میں ہوگی، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید سے اور اس امت سے آپ نے میسج دیا کہ تم اپنے مرنے والے کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوگی اس میں، تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کلمہ توحید کی خصوصیت کیا ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری مرحلے میں بھی اپنے مرنے والے کو تلقین کا حکم دیا۔ محترم حضرات، اس کلمے کی اہمیت کو ہم پہلے سمجھیں۔ یہ کلمہ وہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے ہیں سب سی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر، ہر ایک کی دعوت کو دیکھیں۔ قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی نازل کرتے ہوئے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے دنیا میں، جتنے رسول بھیجے، ہر ایک کو اس بات کی وحی نازل کی۔ کس بات کی؟ لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انا فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہر ایک کو یہی وحی نازل کی گئی، ہر ایک نے اپنی دعوت و تبلیغ میں سب سے پہلی بات یہی بیان کی۔ نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ صدقہ خیرات کا، نہ سوشل ورک کا، کوئی کام نہیں، سب سے پہلی وحی
توحید کی، اور اس امت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو اس امت کو آپ نے سمجھائی وہ اسی توحید کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کوہ صفا پر چڑھے، پہاڑی پر چڑھے ہوئے آپ نے لوگوں کو پکارا، یا صباحا ہو یا صباحا ہو، اے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ کوئی اعلان ہونا ہوتا تو اس وقت دستور تھا، اصول تھا، ایک رسم تھی کہ اس مقام پر کھڑے ہو کر پکارتے تھے لوگ، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے اعلان کو سننے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے جب پکارا تو پورے مکہ کے عرب کے لوگ جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت جو لوگوں کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ نبی نے فرمایا کہ لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ صرف کامیاب ہوگے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ تو یہ کلمہ توحید کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر یہی بات ہم نے ان کے اوپر نازل کی، انہوں نے یہی دعوت پیش کی، اے نبی آپ بھی وہی پیش کریں، اور نبی بھی اس امت کو یہی سبق دے رہے ہیں۔ اب آپ کلمہ توحید کی جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کی اہمیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ توحید کا اقرار نہ کرے، کلمہ شہادت کو نہ پڑھ لے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کس بات کا؟ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کلمے کو نہ پڑھ لے۔ اگر یہ کلمہ نہ پڑھ کر کے نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، زکوٰۃ بھی کر لے، سب کر لے، لیکن اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ جو لاک ہے، یہ جو چابی ہے، وہ اس کو جب تک استعمال نہیں کرے گا کلمہ توحید کی، اس وقت تک اس کا کوئی دروازہ کھل نہیں سکتا۔ یہ کلمہ توحید کی اہمیت ہے، اور آپ کلمہ توحید کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے اذان کے اندر اسی کلمہ توحید کا اقرار نہ کرے، جب تک کہ کلمہ شہادت کو بیان نہ کرے اس وقت تک اس کی اذان مکمل نہیں ہو۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ آگے بڑھیں، اسی کلمہ توحید کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، جانتے ہو دعا کیا ہے؟ وہ دعا اس طرح ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، جب تمہاری وضو مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس کلمہ شہادت کا اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو، تو کلمہ توحید کا اقرار کرو۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جب بھی وضو کرتا ہے اور اس کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کسی اور کے لیے مقام حاصل نہیں ہے۔ نمازی ہے تو نماز باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا، روزے دار ہے تو باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا، لیکن یہ اگر کوئی شخص اس
دعا کو ہر وضو کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، کہا جائے گا جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر وضو کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ ایک تمہید، ایک غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ وضو ہونے کے بعد انگلی ٹھہرا کر کے دعا پڑھتے ہیں اشہد اللہ، یہ انگلی کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ آئندہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی اصلاح کریں گے۔ آپ صرف دعا پڑھیں گے، اس طرح آسمان کی طرف انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ توحید کی اہمیت ہے۔ اب آئیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ اقامت دیتا ہے۔ کسی مؤذن کی اقامت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرے۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اتحیات میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کر لیں، کلمہ شہادت کو نہ پڑھ لیں۔ اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چاہے پہلا اتحیات ہو یا آخری تشہد ہو، ہم وہاں بیٹھ کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کریں، تبھی جا کر کے ہماری نماز مکمل ہوتی۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر اذکار آپ نے بتائے ہیں، جو دعائیں آپ نے سکھلائی ہیں، جیسے ہی سلام پھیر دیں گے تو اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام، انہی دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یہ آتی ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کی نماز کے بعد دعائیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کلمہ شہادت کا، کلمہ توحید کا اقرار نہ کریں۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ دیکھیں جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے یا عید کا خطبہ ہو، کوئی بھی خطیب اس کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو، اس کی شہادت کو بیان نہ کرے۔ ہر خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو کہ یا عید الاضحیٰ کی نماز کا خطبہ ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، اس کا خطبہ ہو، ہر خطیب خطبے میں کھڑے ہو کر کیا پڑھتا ہے؟ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی خطیب کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان نہ کرے۔ اب آپ اور میں جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، تو وہاں ہمیں اور آپ کو ذکر سکھلایا گیا ہے کہ آپ عید کی نماز ہونے تک وہاں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کریں گے۔ کیا پڑھتے ہیں بتائیے مجھے آپ؟ جی کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کلمہ توحید کو وہاں عیدگاہوں میں ہم اللہ کی توحید کو بلند کرتے ہیں۔ ہماری عید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم کلمہ توحید کو، اللہ کی توحید کو بلند نہ کریں۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اس امت کے لیے۔ آپ نے ایسے ہی نہیں بیان کی کہ بس پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت کی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں کوئی اہمیت ہوگی، کوئی خاصیت ہوگی، اور آپ میں غور کریں گے ایسی کئی چیزیں ہیں، اگر میں اسے بیان کرنے لگوں تو وقت ناکافی ہے۔ ایک اور مثال دے کر آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ ہم اور آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں،
حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. کسی بھی آدمی کا، مسلمان کا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کی دوڑ نہ لگا دے. صفا مروہ کی دوڑ. اب جب صفا مروہ پر آپ پہنچیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. صفا پر کھڑے ہوں گے، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں گے. مروہ پر پہنچیں گے، ایک چکر ہوگا تو وہاں کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ ہو کر کے دعا کریں گے. کیا دعا سکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دیکھا آپ نے یہ کلمہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، لا الہ الا اللہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کا بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی بات، صرف عبادت کے لائق تیری ذات ہے. یہ کلمہ توحید کی اہمیت ہے. آئیے اس کی فضیلت کو بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کیونکہ وقت مختصر سا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا یہ بھی کوئی نیکی ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی ثواب ملے گا ہمیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا ابو ذر تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیا نیکی ہے؟ کیا یہ نیکی ہے؟ ابو ذر سنو، فرمایا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو اسی کلمہ توحید کی نیکی، لا الہ الا اللہ. اس سے بڑی نیکی دنیا میں کوئی نہیں ہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کوئی نہیں. دنیا کی سب سے بڑی نیکی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ابو ذر سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے. اب آپ کو میں دو مثالیں دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور یہ کتنی وزندار، کتنی بھاری نیکی ہے. آپ دو دلیلوں سے سمجھ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایک مرتبہ پوچھا، اے پروردگار مجھے کوئی ایک ایسا ذکر بتا دے، کوئی ایسا دعا بتلا دے کہ جس کو پڑھ کر کے میں تجھ کو یاد کرتا رہوں، تجھے یاد کرتا رہوں، کوئی ایک ایسا ذکر بتا دے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو. اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو جتنے دنیا کے ایمان والے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں، یہ تو عام چیز ہے، یہ تو کامن چیز ہے، اس میں ایسی کون سی خاصیت رہی؟ اللہ کوئی اور اچھا جملہ بتا دے. حضرت موسیٰ کا کہنا یہ تھا کہ زبردست ذکر مجھے بتا دے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے. فرمایا اے موسیٰ اگر ترازو کو قائم کر دیا جائے اور ایک ترازو کے پلے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں صرف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو ساتوں آسمان اور زمین کا پلہ ہلکا ہو جائے اور کلمہ توحید کا پلہ بھاری ہو جائے. یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. معمولی جملہ سمجھتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی ذکر بتائیے، کوئی فکر بتائیے. میں کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں اس سے بڑا ذکر میرے اور آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. جب بھی آپ کو ذکر کرنا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہا. اور دوسری مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ایک امتی کو لایا جائے گا اللہ کے دربار میں. بڑی عجیب و غریب حدیث، کئی مرتبہ سنا ہوگا آپ نے. میرے ایک امتی کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، بڑا گناہ گار ہوگا. اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر کھولے جائیں گے، دفتر کھولے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے 99 دفتر ہوں گے، 90 پر 9 دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے. اور جب دفتر کھولا جائے گا تو ایک دفتر اس کی نگاہ جہاں تک جا رہی ہے اتنی دور تک ہوگا، اتنے گناہ ہوں گے اس کے. ایک دفتر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے.
کتنے ہوں گے؟ 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، کیا یہ جو گناہ تو کر کے آیا ہے کیا یہ تیرے ہی گناہ ہیں؟ بندہ کہے گا پروردگار ہاں یہ سب میرے ہی گناہ ہیں۔ اللہ کہے گا کہیں اس میں کوئی شک تو نہیں ہے؟ کہے گا اللہ نہیں۔ کوئی انکار تو نہیں ہے؟ کہے گا اللہ نہیں، سب گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پروردگار کہے گا میرے بندے کہیں میرے فرشتوں نے میں کوئی زیادتی تو نہیں کر دی؟ 10 کی جگہ 100، 100 کی جگہ 1000 تو نہیں کر دیا؟ بندہ کہے گا پروردگار تیرے فرشتوں نے اس میں کوئی بھی غلطی نہیں کی ہے، جو کچھ میں نے کیا وہ سب کچھ لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا میرے بندے کیا تیرے پاس کوئی اور نیکی ہے؟ اتنے گناہ لے کر کے آیا ہے، 99 دفتر تیرے فل ہو گئے ہیں، کیا کوئی نیکی بھی لے کر آیا ہے؟ بندہ کہے گا پروردگار میں نے دنیا میں کوئی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی، ایک بھی نیکی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا لا ظلم اليوم، کہ میرے بندو آج تمہارا رب تمہارے ساتھ ذرہ بھی ظلم نہیں کرے گا، ذرے کے برابر بھی اللہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ قربان جائیے اللہ رب العالمین کی رحمت پر، اللہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اس کی رحمت کے ذریعے اللہ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، آمین۔ اللہ فرمائے گا بندو اے میرے بندے آج تیرے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے ایک پیپر نکالے گا، چھوٹا سا کاغذ، ایک چھوٹا سا کاغذ۔ جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوگا؟ جانتے ہیں کیا لکھا ہوگا؟ اس کی ایک نیکی لکھی ہوگی۔ 99 دفتر ایک طرف ہے، ترازو کے پلے میں رکھے گئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال رہا ہے، ایک نیکی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پیپر میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پڑھے نہیں ہیں تو ایک مرتبہ دہرا لیجیے، ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں پڑھ لیجیے۔ ہم پیدائش ہی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم نے کبھی اس کلمے کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ پڑھا رہا ہوں، پڑھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پرچے کے اندر اتنا ہی لکھا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا بندے لے جا، اسے لے جا کر کے ترازو میں رکھ دے۔ بندہ کہے گا پروردگار کہیں میرا مذاق تو نہیں کر رہا ہے تو؟ 99 دفتر ایک طرف ہے، پروردگار یہ چھوٹی سی پرچی، چھوٹا سا کلمہ، اس کی کیا حیثیت ہے اس کے بعد؟ اللہ کہے گا بندے لا ظلم اليوم، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جا رکھ تو صحیح، میری بات تو سن۔ بندہ جائے گا، کلمہ توحید کا وہ جو پرچہ ہے چھوٹا سا کاغذ، اسے لے جا کر کے ترازو کے ایک پلے میں رکھے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پلے میں 99 دفتر رکھے ہوئے ہیں گناہوں کے، اور دوسرے پلے میں صرف کلمہ توحید واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پلے میں رکھے گا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں 99 دفتروں کا جو پلہ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا 99 دفتروں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تلقین فرمائی کہ لوگوں زندگی کا آخری مرحلہ ہو، کم سے کم اس وقت تو بھی پڑھ لیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کیا کہا تھا؟ چچا کا زندگی کا آخری سانسیں چل رہی ہیں، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک مرتبہ کہہ دو، قسم خدا کی میں تمہیں قیامت کے دن بخشا لوں، ایک مرتبہ۔ لیکن اللہ نے ہدایت ابو طالب کے مقدر میں نہیں رکھی تھی، ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی۔ اگر آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ ابو طالب پڑھ لیتے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی اسی کلمے کی بنیاد پر ان کو جنت میں لے جاتے، لیکن پڑھا نہیں انہوں نے۔ لیکن اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا، تلقین کی، کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کا کلمہ زندگی کا آخری کلمہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ دعا فرمائیے، دعا کیجئے اللہ ہم سب کو بھی زندگی کی آخری سانس میں آخری جملہ اللہ ہمارے زبان سے کلمہ توحید کو ادا فرما دے، آمین۔ مقدر کی بات ہے، سب نہیں پڑھ سکتے، اللہ جس کو توفیق دے گا، اللہ جس کو ہدایت دے گا، جس سے اللہ پسند کرے گا، اللہ آخری زبان کا جملہ اسی بندے کے زبان سے نکال پائے گا۔ اور یاد رکھیں کوئی بڑا وقت کا مولوی ہو، عالم ہو، نمازی، حاجی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے زبان سے آخری وقت پر نہیں نکل سکتا کلمہ جب تک کہ اللہ کی مرضی شریک نہ ہو۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا، میں سمجھتا ہوں اس کا جنت میں ٹھکانہ پکا ہے، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور محترم حضرات، یہی کلمہ توحید کی اہمیت ہے، یہی کلمہ توحید کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پروردگار اپنے فرشتوں کو بلائے گا، کہے گا فرشتوں جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ جہنم سے میرے اس بندے کو نکال لے آؤ، جہنم سے میرے اس بندے کو نکال لے آؤ جس نے کبھی زندگی میں سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ نبی فرماتے ہیں فرشتے جائیں گے، زندگی میں اگر کسی نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر دیے ہیں، اگر زندگی میں کبھی خالص اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اللہ کی ذات میں شرک نہ کیا ہوگا، انشاءاللہ العزیز اس کی سزا مکمل ہونے کے بعد اللہ اپنے رحم سے اسے جہنم سے نکال کر اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والے کو تلقین کرو، یہ کلمے کو کثرت سے اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم رب حلیم۔